मेरा नाम आमना है। मेरी अम्मा लोगों के घर की सफाइयाँ करती थीं, इनके बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये सब काम करके मेरी अम्मा हमारा पेट पालती थीं। अब्बू मेरे 2 साल पहले फॉलेज की वजह से बिस्तर पर पड़े थे। मैंने भी मैट्रिक के बाद स्कूल छोड़ दिया था और सारा दिन घर के काम काज करती, और कभी कभी तो अम्मी मुझे अपने साथ काम पर ले जाती थीं। मैंने अपना सारा बचपन ऐसे ही गुजारा। मैं एक बहुत ही प्यारी, नर्म और नाजुक लड़की थी। दूधिया रंग, छोटे सुर्ख बाल, एक नहायत ही अच्छी सूरत रखने वाली थी। लोग अक्सर मुझे देखकर मेरी अम्मी को यही कहते कि ये तो आप लोगों की बच्ची लगती ही नहीं है, ये तो चीनी लड़कियों की तरह लगती है। क्या ही वो दिन थे। तब मेरी उम्र 16 साल थी। मैं अभी और पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब अपने घर की तरफ देखती थी तो मुझे अपनी माँ की तरफ देखकर बहुत दुख होता। वो कैसे हमारा पेट पाल रही हैं, किस तरह वो इतनी मुश्किल से अब्बू की दवाइयों का खर्चा उठाती हैं। मैं तो कभी कभी रोती होती थी कि अल्लाह ने कैसे मेरी माँ के नसीब लिखे हैं। अल्लाह को ज़रा तरस नहीं आया मेरी माँ के मुकद्दर लिखते वक्त। मैं तो कभी कभी ये भी सोचती थी कि काश अल्लाह मुझे लड़का बनाकर भेज देता, मैं अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में कुछ तो आसरा बन जाती। लेकिन खैर, सोचने को तो कुछ भी सोचा जा सकता है ना, लेकिन होता वही है जो अल्लाह की रज़ा हो। मैं इधर अपनी माँ की ज़िंदगी बता रही हूँ, लेकिन सच है इनकी ज़िंदगी मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो ज़िंदगी मैं अब गुजार रही हूँ, कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी जैसी ज़िंदगी तो खुदा किसी दुश्मन की बच्ची को भी ना दे। मैं अपनी दास्तान कहाँ से शुरू करूँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास। खुदारा ऐसी ज़िंदगी कभी किसी को मत देना, हर आंख अश्क बार हो जाए। मेरी दास्तान सुनकर जब मैं 20 साल की थी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते आना शुरू हो गए थे, लेकिन मेरी अम्मी अभी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक दिन एक रिश्ता मेरे लिए आया कि अम्मी ने झट से हाँ कर दी। मैं हैरान थी कि अम्मी ने ऐसा क्यों किया। जब मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने बताया कि कोई साद नामी लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरी एक दोस्त के जानने वालों में से है। इसने बताया है कि लड़का एक ही है, इसका कोई भाई नहीं है। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपने अलहदा घर में रहती हैं। एक इनकी अम्मी है, बस इतनी सी ही फैमिली है। अगर तुम्हारी इधर शादी हो जाए तो मुझे उम्मीद है तुम बहुत खुश रहोगी। अच्छे लोग हैं, देखे भाले हैं, मुझे तो अच्छा लगेगा। बाकी तुम बता दो, तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं भी सुनकर खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाला कोई आ गया है। इन लोगों ने बोला कि हम लोग सादगी से निकाह करके अपनी बच्ची को ले जाएंगे और आप लोग जहेज वगैरह की टेंशन मत लीजिएगा। हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है, हर नेमत मौजूद है। मेरी अम्मी अब्बू इस बात से बहुत खुश हुए कि शुक्र है इन लोगों ने जहेज नहीं मांगा, अगर मांग लेते तो हम किधर से पूरा करते। खैर, इस बात पे तो मैं खुद भी बहुत राज़ी थी। निकाह के लिए इन लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ता दिया था। इतनी जल्दी निकाह करना भी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन खैर जैसे तैसे करके निकाह हो गया और मैं इनके घर पर आ गई। घर बहुत खूबसूरत था, 3 मंजिला घर, मार्बल लगा हुआ था। मैं देख के एक लम्हे के लिए तो हैरत में ही आ गई। जब अपने कमरे में आई तो वो भी बहुत अच्छा सजाया हुआ था। मुझे एक लम्हे के लिए अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इस कदर अच्छी हो सकती है। 7 बहुत अच्छे इंसान थे और सबसे बड़ी बात, मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी को इतनी देर हो चुकी थी, आज तक मेरी सास ही मेरे बहुत सारे काम करके देती थी। मैं बहुत खुश थी कि शौहर तो अच्छा मिला ही मिला, सास भी बहुत अच्छी मिली। जितनी इन लोगों की तारीफ सुनी थी वो तो बहुत ही कम थी। ये लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात मेरी सास की बहुत अजीब थी। वो सुबह जब मेरे शौहर अपने काम पर चले जाते तो थोड़ी देर बाद मेरी सास भी बिना बताए ही चली जाती थी। कुछ दिन तो मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन इनका रोज़ का मामूल देखकर मैं खुद परेशान हो गई। आखिर ये जाती कहाँ है। एक दिन मैंने पूछा तो बोली, मेरी एक दोस्त है, इधर से थोड़े फासले पर ही रहती है, इनके पास चली जाती हूँ, ज़रा वक्त अच्छा गुजर जाता है। मैंने भी इनकी इस बात पर यकीन कर लिया। अब मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी कि वो कहाँ जाती हैं। वो शाम में जब घर आती थीं तो आकर मेरा सारा काम करती थीं, यहाँ तक कि मुझे कमरे में लिटा के जाती थीं। बहुत प्यार करती थी मुझसे। वक्त ऐसे ही गुजर गया और एक दिन आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे शौहर भी बहुत खुश हुए और सबसे बढ़कर मेरी सास बहुत खुश थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे कभी ये कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। मेरी माँ से बढ़कर वो मुझसे प्यार करती थीं। मेरा सारा काम वो खुद करती थीं
اور تو اور مجھے رات میں کھانا کھلا کے دودھ کا گلاس بھر کے مجھے پلا کر اور پاس بیٹھ جاتی تھیں۔ جب تک میں سو نہ جاتی وہ پاس بیٹھی سر میں ہاتھ پھیرتی رہتی تھیں۔ 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے ہسپتال لے کے بھاگے۔ طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے اپنا بچہ کھونا پڑا۔ ابھی میں اسی صدمے میں تھی کہ 1 ہفتہ بستر پر پڑی رہی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سنبھالا، بہت دلاسا دیا مجھے۔ میری ساس نے بھی میرا بہت خیال رکھا۔ 1 ہفتے بعد میں واپس پہلے کی طرح اپنی زندگی میں واپس آ گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میری گود پھر سے بھر دے۔ میرا شوہر بھی مجھے بہت دلاسا دیتا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ اور ایک بار پھر اللہ نے میری دعا سن لی۔ ایک بار پھر میں حاملہ ہو گئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور اس بار پھر 2 ہفتے بعد ہی میرا حمل ضائع ہو گیا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ میرے شوہر اور میری ساس کے رویے میں ایک ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ میں بہت حیران پریشان تھی، لیکن بیمار بھی رہنے لگ پڑی، صرف یہ سوچ سوچ کے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان سب کی محبت بھی میرے لیے کم نہیں ہو رہی تھی۔ 3-4 بار میں حاملہ ہو رہی تھی، لیکن ایسے ہی میرا حمل ہر دفعہ ضائع ہو جاتا۔ میں اب ذہنی طور پر بیمار ہو چکی تھی۔ اتنی طبیعت ہر وقت خراب رہتی کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تو ڈاکٹر بولتے کہ اسے ہسٹیریا کا مرض ہے۔ میری کیفیت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہ آنا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ خیر، میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس دوران میرے ابو بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میری امی اکیلی پڑ گئی تھیں۔ سب کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ یہ دنیا خالی خالی لگنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جتنی تیزی سے یہ خوشی کی لہر میری زندگی میں آئی تھی، اتنی ہی تیزی سے میری زندگی سے جا رہی تھی۔ لیکن پھر ایک دن میری زندگی میں ایسا آیا جس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم تکلیف دہ نہ تھا۔ اس دن میری آنکھوں سے سب پٹیاں اتر گئیں۔ جس دن میں نے اپنے شوہر کو اپنی ساس سے باتیں کرتے سنا تھا، میری آنکھیں اور کان ان لمحات کو دیکھنے اور سننے کے قابل نہیں رہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میری ساس روز کی طرح مجھے سلا کر چلی گئی تھی۔ میرے شوہر کام سے دیر سے گھر آتے تھے اور میری ساس ان کو کھانا وغیرہ خود دے دیتی تھیں۔ شادی کے پہلے دن سے ہی آج تک یہی معمول تھا۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ میں سو گئی تھی۔ اچانک میری پیاس سے آنکھ کھلی۔ میں پانی کے لیے کمرے سے باہر آئی۔ سر کو چکر آ رہے تھے، پھر بھی چیزوں کا سہارا لے کر میں کچن میں گئی، پانی ڈالا اور کمرے میں آ ہی رہی تھی کہ اچانک ہنسنے کی آوازیں میری کانوں میں پڑیں۔ آوازیں میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں کمرے کے پاس گئی اور کچھ سننا چاہا تو کمرے سے میرے شوہر کے بھی ہنسنے کی آوازیں تھیں۔ میں نے غور کیا تو یہی سنا کہ ہاجرہ، میری ساس کا نام، آہستہ بولو، آمنہ اٹھ نہ جائے۔ تو آگے سے ہاجرہ کہتی کہ وہ نہیں اٹھنے والی، میں نے انہیں نیند کی گولی دے کر سلا دیا ہے، وہ صبح تک نہیں اٹھنے والی۔ یہ سن کر دونوں پھر زور زور سے کہکا لگانے لگے۔ میں گرنے ہی والی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج تک میں نیند کی گولیاں کھاتی رہی ہوں، تبھی مجھے صبح سے پہلے ہوش نہیں آتا۔ میں صدمے میں تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی باتیں مزید سننے کی کوشش کی، لیکن سن نہ پائی۔ اگلے دن میں نارمل اٹھی۔ ان لوگوں کو شک نہ ہونے دیا، مجھے ان پر شک ہو گیا تھا۔ دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات آ گئی۔ میری ساس دوائیاں لے کر میرے کمرے میں آئی۔ میں نے ان کا دھیان ہٹتے ہی گولی چھپا دی اور ان کو محسوس کروایا کہ میں کھا چکی ہوں، اور میں جلدی سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں میری ساس اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میرے شوہر گھر آئے، وہ سیدھا ان کے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے ان لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں آہستہ سے اٹھی اور ان کے کمرے میں کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ آج جو میں نے سنا، کاش وہ کبھی میں نہ سنتی۔ میرے شوہر میری ساس یعنی ہاجرہ سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہاجرہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت بھی بچہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ کیا فائدہ ہوا مجھے دوسری شادی کرنے کا؟ تم سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے اس سے شادی کی تھی، لیکن یہ بھی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب میں کیا کروں گا؟ مجھے بچہ چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ ہاجرہ بولی، ہاں، میں اپنے شوہر کی ایک اور اس سے بھی زیادہ پیاری لڑکی سے شادی کراؤں گی، دیکھنا وہ آپ کو بچہ دے گی۔ سعد بولے، اس کا کیا کریں گے؟ ہاجرہ بولی، یہ ایسے ہی مر جائے گی۔ تو اس بات پر دونوں ہنسنے لگے۔ یہ سب سننے کے بعد میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا کہ جس عورت کو میں اپنی ماں کا درجہ دے رہی ہوں، وہ تو میرے شوہر کی بیوی ہے۔
یہ سب میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور کمرے کی کنڈی لگا کے رونے لگ گئی۔ میرے ساتھ ایسا ہوا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ مجھے کس کی سزا ملی ہے؟ خود پہ اب غصہ آ رہا تھا۔ سجدے میں گر پڑی، اللہ کے سامنے روئی۔ اب میں اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا، صبح سعد کے کام پہ جانے کے بعد حاجرہ سے ایک بار پوچھوں گی تو صحیح کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ زندگی تو میری اب ختم ہی ہے، ایک بار ان سے جواب ضرور لوں گی۔ روتے روتے کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سعد کام پر جا چکے تھے۔ میں اٹھی اور سیدھی حاجرہ کے کمرے میں چلی گئی۔ حاجرہ میری طرف دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں ایسے کیسے اس کے کمرے میں آ گئی۔ سیدھی اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ حاجرہ، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اتنا بڑا دھوکہ تم کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ میرا یہ سوال حاجرہ کو چکا دینے والا تھا۔ اسی وقت حاجرہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی اور بولی، تمہاری اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اسی لیے میں نے اور سعد نے مل کر یہ سب کیا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سعد کی کبھی بھی اولاد میرے علاوہ ہو۔ اس لیے میں تمہارے بچے بھی مارتی رہی اور تمہیں ایسی دوائیاں دیتی رہی جس سے تم اب اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہو۔ بہت جلد اب تم اوپر پہنچ جاؤ گی۔ دودھ میں تم کو دوائی ملا کر دیتی تھی، دیکھو کیسا حال کر دیا میں نے تمہارا۔ یہ سب باتیں مجھے تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے حاجرہ کو اس کے کندھوں سے پکڑ کر ہلایا اور صرف یہی بولا کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کی سزا تم ضرور پاؤ گی۔ میں تمہیں اب کچھ نہیں کہوں گی، اللہ مجھے انصاف دے گا اور تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میں وہ گھر چھوڑ کر آ گئی اپنی امی کے پاس۔ تھوڑے دنوں کے بعد خبر آئی کہ دونوں کی کار ایک ٹرک میں لگی اور وہ دونوں وہیں پر گئے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں بھی اب اپنی زندگی کے آخری دن گن رہی ہوں۔ کیا میں نے اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑ کر صحیح کیا؟